ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، سب کچھ کو بنانے والا وہ اللہ اکیلا ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے اللہ کا دین ہمیں بتلایا، سیدھا رستہ ہمیں بتلایا، جو ہمارے راہبر بن کر آئے، ہمارے رہنما بن کر آئے، جنہوں نے دنیا کے ظلمات کو روشنیوں میں، نوروں میں بدل دیا، گمراہیوں کو ہدایت میں بدل دیا، ان پر بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں۔ سامعین محترم، میں آپ کے سامنے اللہ کے گھروں کے بارے میں، مسجدوں کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کی قدر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ ساری مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مسجدوں میں مت پکارو۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ مسجد چھوٹی ہو یا مسجد بڑی ہو، شہر میں کوئی مسجد ہے یا کوئی جہاں کہیں بھی مسجد ہے، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، بڑے احترام والی ہیں، بڑی عزت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں۔ ہم لوگ اگر مسجدوں کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، مسجدیں جو ہیں ان کو آباد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے گا، ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ درجات عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ رتبے عطا فرمائے گا۔ سورہ آل عمران، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی اس بات کا تذکرہ کیجئے، یہ واقعہ، یہ معاملہ ان لوگوں کو سنائیے کہ عمران کی بیوی ہے، اس نے اپنے رب سے التجا کی، اپنے رب سے درخواست کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میرے اللہ جو تو نے مجھے بچہ دینا ہے، جس بچے کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، یہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے لیے، تیری مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کو یہ معاملہ بڑا پسند آیا، یہ سوچ، یہ کام بڑا پسند آیا۔ اللہ کو اتنے یہ لوگ پسند آئے کہ اللہ نے اپنے نبی پر، اپنے مجتبی پر، اپنے مصطفیٰ پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس واقعے کو قرآن بنا کر نازل کر دیا ہے تاکہ لوگ اس رستے پہ چلیں، اللہ انہیں بھی عزت دے، ان کو بھی رتبہ دے، ان کو بھی شان دے۔ کتنی عظیم سوچ ہے۔ ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، ابھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، امید ہو گئی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے گا۔ اس اللہ والی نے اللہ سے گزارش کی، اللہ سے التجا کی، اپنے رب سے دعا کی، اللہ کہ جو تو نے مجھے دینا ہے میں اس کو تیرے دین کے لیے، تیری مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے جس نے دعا کی اس کو بھی بڑی عزت دے دی، اور جو پیدا ہونے والی بچی تھی اس کو بھی اللہ نے بڑا مقام دے دیا، بڑا رتبہ دے دیا، بلکہ پوری آل، پورے خاندان کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ قربانیوں کو دیکھتے ہیں، کوششوں کو دیکھتے ہیں کہ کون میرے لیے کوشش کرتا ہے، کون میرے لیے ہمت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مسجد کے لیے کچھ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے لیے کچھ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اسے اپنا مقرب بنا لیتے ہیں، اللہ اسے عزت دیتے ہیں، اللہ اسے مرتبہ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اعلان فرمایا تھا کہ مسجد بنانی ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، مسجد چھوٹی ہے، تعاون کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سارا خرچہ میں جو ہے برداشت کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سن لیجئے کہ جو بھی مسجد اللہ کے لیے بنائے گا، وہ مسجد چھوٹی ہو، وہ بڑی ہو، وہ گاؤں میں ہو یا وہ شہر میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا تھا اس دن
کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں جیسے بھی عمل کرے یہ جنتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد پہ صرف کرنے کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنی نیکی ہے۔ یہ چیچا وطنی کے علاقے میں ایک آدمی ہے محمد شمعون، تو وہ غریب آدمی تھا۔ اس وقت جو ہے کئی مربوں کا وہ مالک ہے اور بڑے روڈ کے آس پاس اس نے بڑی زمین خرید رکھی۔ تو اس کے اپنے بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے مسجد کے لیے کچھ جگہ دی۔ جب مسجد کے لیے کچھ جگہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے برکت ڈال دی۔ اب فیس فریش کریم جو ہے ان کی کئی ممالک میں جا رہی ہے اور کروڑوں پتی بن گیا۔ ایک آدمی نہیں، بے شمار آدمی ہیں جو مسجد کے لیے کچھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے، اللہ انہیں مقام دیتا ہے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں کی طرف لاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑے رتبے والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے، سکون کی روٹی ملے اور اللہ تمہیں اپنا بنا لے، تو مسجدوں سے تعلق جوڑ لو۔ صحیح البخاری میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ 7 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی ذات کا، اپنے عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے وہ بھی بندہ ہے کہ جو مسجد سے تعلق جوڑ لیتا ہے، مسجد سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی مسجد سے تعلق جوڑ لو، مسجد سے محبت کرنے والے بن جاؤ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کیا رتبہ پالو گے، اللہ بڑی شان عطا فرمائے گا۔ مسجدوں کو ہم اللہ کے گھر کہتے ہیں۔ ان الفاظ پر ہی غور کر لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں سے، سمندروں سے اور علاقوں سے، زرخیز علاقے جیسے تمام علاقوں سے مسجدوں کا مقام زیادہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یعنی اللہ کی بخشش کے گھر ہیں، اللہ کی رحمت کے گھر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے پہلے پیر مسجد کی طرف جاتا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار کروا دیتے ہیں۔ اگر پچھلے پیر بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کھانا مہمانی تیار کرا دیتے۔ میرے بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ مسجد کی شان انوکھی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس جنگل میں اس مقصد کے لیے چھوڑا تھا کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، ان کو بڑی شان بخشی ہے، ان کی بیوی بھی بڑی عظمت کی حامل ہے، ان کا بیٹا بھی بڑے رتبوں والا ہے اور خود وہ بڑے مقام والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد بنا رہے تھے، جو انہوں نے دعا کی اللہ نے وہ اسی طرح قبول فرمائی۔ انہوں نے دعا کی اللہ میری نسل سے، میری اولاد سے ایک نبی پیدا کرنا جو تیرا قرآن، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے، جو تو لوگوں کو پاک کرے،
اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ انہوں نے دعا کی اللہ کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اللہ نے وہ بھی عطا فرمایا۔ انہوں نے مسجد بناتے ہوئے، بیت اللہ بناتے ہوئے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کی کہ ساری زندگی انہوں نے تمام معاملات میں اللہ کی فرما برداری کی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ ایک بندہ مسجد بناتا ہے اور بناتے ہوئے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور پہلے دور کی مائیاں ایسا کرتی تھیں، اگر کوئی دکھ کا وقت آ جاتا، پریشانی کا وقت آ جاتا، کوئی مصیبت آ جاتی، وضو بنا کر مسجد میں جاتی، مسجد کی صفائی کرتی، اللہ سے دعا کرتی، اللہ مشکل ٹال دیا کرتے تھے۔ آج بھی اسی طرح قاری صدیق الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو قاری ابراہیم صاحب پاکستان کے عظیم قاریوں میں سے ہیں، اور قاری سہیل امیر محمدی صاحب یہ بھی عظیم قاریوں میں سے ہیں۔ تو جو ان کے استاد تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو رات کو دیکھا کہ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، کہ مسجد کی صفائی ہونی تھی، بچے سو گئے تو صفائی ہو چکی تھی، دن کو میں اٹھا تو میں نے پھر غور کیا کہ کون ہے جو راتوں رات صفائی کر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مسجد کی صفائی کرتے ان میں سے کس کو دیکھا، تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں کتنی عزت دی ہے، کتنا مقام دیا ہے، کتنا رتبہ دیا ہے، کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ سعودی عرب کے ٹی وی پر بھی وہ تلاوت کر چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ مسجد سے تعلق جوڑ لیتا ہے، مسجد سے تعامل کرتا ہے، اللہ اسے بڑا مقام دیتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی شان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیجئے، صحیح البخاری میں آتا ہے کہ آپ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابو جہل نے کہا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اسے نماز سے روکیں، وہ روکتے تھے لیکن آپ رکتے نہیں تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے میں ان کی گردن کو پاؤں سے رون ڈالوں گا، ایسے کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر ہاتھ مارتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے، ساتھیوں نے پوچھا تو اس نے مواجرہ بتلایا کہ ادھر تو کوئی تھے، اگر میں ایسا کرتا تو مجھے ہلاک کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے پاس، تو ایک کافر آپ پر جو ہے وہ گندگی اونٹنی کی پھینکتا ہے، تو آپ نے بد دعا دی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی۔ جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا سارے کے سارے بدر والے دن مارے گئے۔ تو دیکھیں کہ آپ کو لوگ روکتے ہیں، آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں، آپ کو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ تھا کہ ادھر جانا اجر بڑا ہے، ادھر جانا ثواب بڑا ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں ہے، اور جو رکاوٹ بنے اللہ نے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کا خیال رکھنے والے بن جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ احمد مجتبیٰ کا فرمان ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے میری امت کی نیکیاں دکھلائی گئیں، ان میں یہ نیکی بھی تھی کہ جو ایک تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکتا ہے۔ تو جب کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، کتنی مٹی اور کتنے تنکے باہر پھینکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر جہنم حرام کر دیتے ہیں جو اللہ کے گھر کی صفائی رکھتے ہیں، جو اللہ کے گھر کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اور صحیح البخاری میں موجود ہے
کہ ایک مرد فوت ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہے ایک عورت فوت ہوتی ہے، تو اس کو معمولی سمجھ کر رات کو جنازہ اس کا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ پوچھتے ہیں وہ کدھر ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو تو دفن کر دیا گیا، وہ فوت ہو گیا تھا، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی یا کرتا تھا۔ حدیث مبارکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے آتی ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ساتھ لیا، اس کی قبر پہ گئے، آپ نے جیسے جنازہ پڑھاتے تھے ایسے آپ نے جو ہے دعائیں کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معمولی ہستی نہیں، جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، جو مسجد پہ صرف کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو میں کہہ دوں گا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کو وہ دکھلاؤں گا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ زمین میں دنیا میں کون سا خطہ آپ کو محبوب ہے، تو آپ نے بتلایا تھا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ دنیا میں جتنے خطے ہیں، جتنی جگہیں ہیں، تمام جگہوں سے اللہ کو جو پسند جگہ ہے، اللہ کی جو محبوب جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں۔ اب کسی کا پیسہ کوٹھی پہ صرف ہوتا ہے، کسی کا پیسہ سڑک پہ لگ رہا ہے، کسی کا پیسہ ہسپتال پہ لگ رہا ہے، اور کسی کا پیسہ اچھے کاموں پہ لگتا ہے، کسی کا برے کاموں پہ لگتا ہے۔ ہسپتال بنانا، سڑک بنانا یہ بھی بڑا اجر، بڑی نیکی ہے، لیکن آپ نے فرمایا تمام جگہوں سے، خواہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے یا وہ دریائی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے یا وہ فصلوں والی جگہ ہے، تمام جگہوں سے آپ نے فرمایا، اور آپ نے جبریل علیہ السلام کا نام لے کر بھی فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پیاری جگہ مسجدیں۔ تو جنہوں نے بھی مسجد پہ صرف کیا ہے ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ رینالہ میں ایک آدمی تھا، وہ پرائمری ٹیچر تھے، اتنے مالدار نہیں تھے، تو مسجد بننے لگی تو انہوں نے گزارش کی مسجد والوں نے کہ محراب جتنی جگہ آپ دے دیں تاکہ ہماری صف نہ ضائع ہو، تو اس اللہ کے بندے نے جو ہے وہ دی ہے۔ تو اللہ کا احسان ایسے ہوا ہے کہ وہ صرف اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، بیٹا بھی گورنمنٹی ٹیچر ہے، بیٹی بھی گورنمنٹی ٹیچر ہے، اور دوسرا بیٹا اور بیٹی وہ بھی جو ہے بہت ساری تنخواہ لے کر پڑھا رہے ہیں۔ یعنی جو بھی مسجد کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں، اسے رتبہ دیتے ہیں، اسے شان عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب سے اونچی گردنیں ان لوگوں کی ہوں گی کہ جو مؤذن ہیں، مسجدوں میں جا کر اذانیں دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے مسجد کے لیے بلاتے ہیں۔ تو مؤذن کا تعلق بھی مسجد سے ہے، اس لیے اللہ ان کو بڑا رتبہ دے گا۔ تو گردنیں لمبی ہونے، اونچی ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام دیں گے، بڑی شان دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد کی طرف جو آتا ہے تو فرشتے اس کا ایک ایک قدم لکھتے ہیں، یعنی ایک ایک قدم کے بدلے نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اسی ایک قدم کے بدلے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ اور آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے نماز کے انتظار کے لیے، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا یا جب تک کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا اللہ بڑی قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس بندے کے بارے میں فرشتے دعا کریں اور ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہو، تو وہ بندہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔
تو اس لیے اگر مرتبہ چاہیے، اگر رتبہ چاہیے، اللہ کا جنت چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشی اور دوسرے تیسرے حالات بہتر ہو جائیں تو مسجد سے تعلق جوڑ لو، مسجد میں بیٹھنے والے بن جاؤ، مسجد میں ذکر کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بڑے درجات دے گا، اللہ تعالیٰ بڑے رتبے دے گا۔ تو جوک دادو کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور اسی طرح ہے کہ وہ بھی گاؤں ہے، تو میاں باقر رحم اللہ نے مسجد بنوائی، لوگوں سے تعاون لے کر اور لوگوں کو کہا ہے کہ کچھ زمین دو تاکہ یہ مدرسہ چل سکے، تو لوگوں نے کسی نے کتنی زمین دی، کسی نے کتنی زمین دی، کسی نے کتنی زمین دی، تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج بھی لوگ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی اولادیں اچھی ہیں۔ جو بھی بندہ مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے جگہ وقف کرتا ہے، بابا جی عامدین صاحب کو لے لیجئے کہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ادھر مسجد بنائی ہوئی تھی اور لوگ ان کو اچھے لفظوں سے یاد بھی کرتے ہیں اور کئی علاقوں تک وہ مشہور بھی تھے۔ آج بھی ایسے ہے کہ کوئی بندہ مسجد بناتا ہے یا مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بڑا مقام دیں گے، بڑی جو ہے شان دیں گے، بڑا رتبہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت ڈالتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ بعض بندے جو ہے اتنے متقی نہیں ہوتے، لیکن اللہ ان کو بڑا متقی بنا دیتا ہے، اتنے مالدار نہیں ہوتے، اللہ بڑا بڑا مال دے دیتا ہے۔ تو وجہ ضرور ہوتی ہے کہ کوئی مسجد کا خیال کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آ جاتا ہے، اللہ پھر اس کو مزید ہدایت میں آگے لے جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے لے جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک بندے ہوئے ہیں، علماء ہوئے ہیں، فقہاء ہوئے ہیں، مدرسین ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ مسجدوں کی برکتوں سے ایسے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے ایک بھی مفتی یا فقیہ یا عالم نہیں بتلا سکتے کہ جو مسجد میں نہ جاتا ہو، مسجد کی مخالفت کرتا ہو، مسجد سے تعاون نہ کرتا ہو اور وہ علم میں اور مقام میں اس نے بڑا مقام حاصل کر لیا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو جو ہے اپنے گھر قرار دیا ہے، تو آپ مسجدوں کا خیال رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارا جو ہے خیال رکھے گا۔ جو مسجدوں میں آتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے مال میں یتیموں کا بھی حق ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں قرضہ لے کر کسی کا ماروں گا، اللہ کی طرف سے برکت اٹھ جائے گی۔ جو مسجد میں آتا ہے وہ بے حیائی سے بھی بچتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، ہر جرم سے بچتا ہے، اگر نیک نیتی سے وہ مسجد میں آئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے مسجد کو آباد کرنا ہے، تو تہیہ کر لیں کہ ہم نے بچوں کو مسجد میں بھیجنا ہے۔ ایک بچہ مسجد میں جائے گا، وہاں پڑھے گا، تو مسجد میں پڑھنے سے جو ہے رتبہ، شان اور علم زیادہ بڑھے گا، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جمعے والے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے مسجد کے دروازے پر فرشتے آ جاتے ہیں، رجسٹر ان کے پاس ہوتا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے، اور فرمایا جو پہلی گھڑی میں آتے ہیں انہیں بھی اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے۔ تو ایک بندہ مسجد میں نہیں آتا جمعے والے دن تو اس فضیلت میں وہ شامل نہیں ہوتے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب منبر پہ امام بیٹھتا ہے یا خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، فضیلت والا یعنی، اور فرشتے بھی جو ہے وہ خطبہ سنتے ہیں۔
تو اگر فرشتے خطبہ سنتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے